بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على صل محمد وآل علی محمد محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونبيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد وآله الطاهرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خداوند عالم کی حمد و ثنا اور شکر پروردگار کہ جس نے ہمیں زندگی اور عمر عنایت کی اور پھر ایک مرتبہ ماہ مبارک رمضان کو درک کرنے اور ماہ مبارک رمضان کو پانے کی توفیق عنایت فرمائی. ولانتر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اور خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ہماری اس عبادت کو اور ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو اور آج ماہ مبارک رمضان کے اس پہلے روزے کو حضرت حجت بن الحسن صلوات اللہ وسلام علیہ کے وجود کی برکت سے اور ان کے کامل اور روزے کی برکت سے ہمارے روزے کو بھی خداوند عالم قبول فرمائے. عزیزان، ماہ مبارک ماہ تربیت ہے، ماہ فرصت ہے. آغاز سال یہ ماہ مبارک سال تربیت کا آغاز ہے، چونکہ ہر شعبے کا ایک اپنا سال ہوتا ہے. تعلیمی سال ایک الگ ہے کہ عام طور پر ماہ مارچ کے مہینے میں امتحانات ہوتے ہیں اور اپریل میں پھر نئی کلاسیں ہوتی ہیں، تو یہ نیا تعلیمی سال ہے. اسی طرح کسانوں کے لیے الگ نیا وہ اپنا سال ہوتا ہے. اور اگر اسلامی لحاظ سے ہم دیکھیں تو محرم و صفر، محرم سے سال کا آغاز ہوتا ہے، تو یہ اسلامی تاریخی سال کا آغاز ہے. اگر ہم دنیا کے دوسرے تاریخوں کو ملاحظہ کریں تو عام طور پر جو تاریخ رائج ہے، عیسوی رائج ہے، تو ماہ جنوری وہ نئے سال کا آغاز شمار ہوتا ہے. لیکن روایات میں جس طرح کہ وارد ہوا ہے کہ ماہ مبارک رمضان اول سنہ، یہ ابتدائے سال ہے. اب یہ کس چیز کی ابتدائے سال ہے؟ اول سنہ، یہ تربیت کا پہلا وہ سال کی ابتدا ہے، اور انسان کی ترقی اور تکامل اور انسان کی اس معنوی سفر کا کس سال کا آغاز ہے. لہذا ماہ مبارک رمضان جس طرح کی روایات میں ہے کہ یہ اول سنہ ہے، سال کی ابتدا ہے، ماہ تربیت کی. اور ماہ مبارک رمضان ایک دانشگاہ ہے اور پورا ایک مکتب ہے کہ جس میں جس کو خداوند عالم نے انسان کی تربیت کے لیے اور انسان کی ترقی کے لیے اور انسان کی خودسازی کے لیے قرار دیا ہے. اور ماہ مبارک رمضان جس طرح کی روایات میں وارد ہوا ہے کہ یہ خداوند عالم کا وہ وسیع دسترخوان ہے، مأدبۃ اللہ، یہ دسترخوان الہی ہے ماہ مبارک رمضان.
اور یہ ایسا دسترخوان الہی ہے کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا دسترخوان الہی ہے نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے ایسا اور نہ ہی کسی کان نے سنا ہے۔ ان للہ مائدہ، کہ یہ دسترخوان الہی ہے ماہ مبارک رمضان۔ ان للہ مائدۃ علیہا، اور اس دسترخوان الہی پر انسان کی تربیت و انسان کی خودسازی کے لیے وہ تمام اشیاء جو انسان کی تربیت کے لیے لازم اور ضروری ہیں، خداوند عالم نے اس دسترخوان الہی پر وہ سجا دی ہیں۔ فرمایا ان للہ مائدۃ علیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، ایسی اشیاء ہیں نہ تو آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ ہی کان نے سنا ہے۔ عزیزاً، جنت کے حوالے سے ہم جنت کی انشاءاللہ تمام مومنین جنت میں جائیں گے، تو خوب جنت کسی نے ابھی دیکھی نہیں ہے، لیکن روایات میں قرآن کی آیات سے بہت کچھ سنا ہے کہ جنت میں یہ نعمات ہیں، وہ نعمات ہیں۔ لیکن یہ ماہ مبارک رمضان میں خداوند عالم کی نعمات وہ ایسی نعمات ہیں کہ حدیث میں جو رسول گرامی اسلام سے ابھی بیان کی ہے کہ علیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، نہ تو آنکھ نے دیکھا ہے اسے اور نہ ہی کان نے سنا ہے۔ ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی انسان کے دل میں اس چیز کا خطور پیدا ہو سکتا ہے کہ جو خداوند عالم نے ماہ مبارک رمضان میں جو کچھ مومنین کے لیے اور انسان کی سعادت کے لیے مہیا کیا ہے۔ اور اس دسترخوان الہی پر کون بیٹھ سکتا ہے؟ ہر شخص کو اس دسترخوان الہی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، فقط وہی لوگ اس دسترخوان الہی پر بیٹھنے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں، اور وہی لوگ اس دسترخوان الہی پر وارد ہو سکتے ہیں کہ لا یقعد علیہا الا الصائمون، فقط اور فقط روزہ داروں کے لیے خداوند عالم نے اس دسترخوان الہی کو سجایا ہے۔ عزیزان، انسان کسی کو مہمان قرار دیتا ہے یا کہیں مہمانی پہ جاتا ہے تو ممکن ہے مہمان زیادہ ہو جائے، انسان کا اندازہ کم ہو تو وہ غذا کم پڑ جائے، لہذا جب غذا کم پڑنے کا خوف ہوتا ہے تو عام طور پر کیا کیا جاتا ہے کہ جو اپنے گھر والے ہوتے ہیں تو عام طور پر ان کو کھانا نہیں دیتے ہیں کہ آخر میں کھائیں گے، اگر کھانا بچ گیا تو کھائیں گے، اور پھر ڈش میں جو کھانا وہ ڈالا جاتا ہے تو تھوڑا ذرا ڈال کے دیا جاتا ہے تاکہ باقی بچ جائے اور سب مہمانوں کو کھانا آ جائے۔ عزیزان، یہ دسترخوان الہی اس قدر وسیع ہے کہ جہاں پر کمی کی کوئی وہ انسان کمی کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہ ماہ مبارک رمضان میزبان خداوند عالم ہے اور روزہ دار مہمان خدا ہیں، اور خداوند عالم جس قدر اس کی قدرت وسیع ہے، جس قدر اس کی مملکت وسیع ہے، دسترخوان الہی اسی قدر وسیع ہے جس میں کسی قسم کی کمی کا تصور نہیں ہے۔ لہذا عزیزان، یہ ماہ مبارک رمضان، اس کی وہ اہمیت اور قدر و قیمت انسان پہلے معلوم اس کو ہونی چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان کی اسلام میں، خدا کی نگاہوں میں، رسول خدا اور اہل بیت کی نگاہوں میں کیا اہمیت ہے۔ جب تک انسان کو اہمیت کا علم نہ ہو اس وقت تک انسان اسی کے مطابق وہ تیاری نہیں کرتا۔ عزیزان، آج ہم جس نقطے کو آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کریں گے کہ ماہ مبارک رمضان یہ ماہ تربیت ہے اور خصوصاً ماہ تقویت ارادہ ہے۔ انسان اپنے ارادے کو اگر قوی کرنا چاہے، اپنے ارادے کو مضبوط کرنا چاہے تو من جملہ روزے کے آثار اور ماہ مبارک کے آثار میں سے ایک اہم ترین اثر وہ تقویت ارادہ ہے، انسان کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ ماہ مبارک رمضان جو ہی شروع ہوتا ہے تو انسان کے اٹھنے کی ایک ترتیب بنتی ہے، انسان ایک خاص وقت پہ اٹھتا ہے اور پھر کھانا سحری کرتا ہے، اور اسی طرح انسان کے سونے کا وقت جو ہے وہ معین ہے، افطار کا وقت معین ہے۔ انسان کو وہ وقت کی شناخت اور پہچان ماہ مبارک رمضان دیتا ہے، اپنی زندگی کو منظم کرنا، کس طرح ہم اپنی زندگی کو منظم کریں۔ اور دوسرا اثر کہ انسان، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ مضبوط نہیں ہے، ہمارا ارادہ قوی نہیں ہے، خب ماہ مبارک رمضان ایک اچھی فرصت ہے، ایک اہم فرصت ہے، ایک اہم تربیت ہے کہ جس میں انسان اپنے ارادے کو مضبوط کر سکتا ہے۔
عزیزاً، ماہ مبارک رمضان سے ہٹ کر دیگر وہ مہینوں میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ماہ مبارک رمضان میں انسان کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن دوسرے مہینوں میں اور دوسرے ایام میں انسان کے لیے جائز ہے۔ انسان کے لیے دن میں کھانا پینا دیگر ایام میں جائز ہے، لیکن جو ہی ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو انسان روزے سے جب ہوتا ہے تو انسان کے سامنے بھوک بھی لگی ہے، پیاس لگی ہے، لیکن انسان نہ پانی کی طرف جاتا ہے نہ کھانے کی طرف۔ فرض کریں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اگر وہ کھا پی لے کسی کو کیا خبر، لیکن انسان نہیں کھاتا نہیں پیتا۔ کیا تبدیلی پیدا ہوئی؟ یعنی ماہ رمضان سے ایک دن پہلے انسان کھا پی رہا ہے دن میں، ماہ مبارک رمضان جو ہی شروع ہوتا ہے انسان اس روزے کی اس مدت میں اس وقت میں انسان نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور انسان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تب بھی انسان جو ہے وہ ان چیزوں سے اجتناب کرتا ہے۔ دوسرے ایام میں انسان کے لیے اپنی حلیلہ زوجہ خوب اس کے لیے حلال ہے، لیکن جو ہی ماہ مبارک رمضان دن کے وقت خوب انسان کے لیے خوب زوجہ وہ حرام ہو جاتی ہے، یعنی نزدیکی جائز نہیں ہے۔ خوب انسان روزے کی حالت میں خوب اس حلال الہی سے اجتناب کرتا ہے، کھانے پینے سے اجتناب کرتا ہے، اسی طرح یہ حلیلہ جو انسان کی زوجہ ہے اس سے بھی اجتناب کرتا ہے جو حلال ہے، لیکن انسان اپنے آپ پر حرام قرار دیتا ہے یعنی روزے کی وجہ سے۔ خوب یہ تبدیلی کیسے پیدا ہوئی؟ عزیزاً، انسان کا ارادہ جو ہی ماہ مبارک رمضان آتا ہے انسان نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، انسان کا ارادہ قوی ہو جاتا ہے۔ وہ حلال چیزیں کہ جو دوسرے ایام میں انسان جن کا ارتکاب کرتا ہے اور جن کو بجا لاتا ہے، ماہ مبارک رمضان میں انہی سے اجتناب کرتا ہے، انہی سے دوری کرتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میرا ارادہ قوی نہیں ہے، عزیزان ماہ مبارک رمضان ایک چیزوں سے جو روزے کی حالت میں حرام ہیں انسان ان سے دوری اختیار کرتا ہے، تو کیا انسان ماہ مبارک رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں حرام چیزوں سے دوری نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، انسان کا ارادہ اگر قوی ہو۔ انشاءاللہ اس ضمن میں ایک دو تاریخی واقعات آپ عزیزان کے سامنے پیش کریں گے کہ انسان کا ارادہ اگر قوی ہو انسان کر سکتا ہے۔ لہذا ماہ مبارک رمضان ایک اچھی فرصت ہے، ایک اچھی وہ تربیت گاہ ہے کہ جہاں پر انسان اپنے ارادے کو محکم اور مضبوط کر سکتا ہے۔ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث فرمایا کہ کافی جلد نمبر 4 میں حدیث ہے، اور اسی طرح بہار جلد نمبر 93 میں حدیث، کہ اگر انسان روزہ دار ہو اور کوئی دوسرا شخص اس روزہ دار انسان کو گالی دے اور یہ روزہ دار انسان اس شخص سے کہے کہ میں روزے سے ہوں سلام علیکم، میں روزے سے ہوں سلام علیکم، یعنی میں تمہاری گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا، میں روزے سے ہوں، اس کا اجر اور پاداش کتنی ہے؟ حدیث میں آپ کے عزیزان کی خدمت میں پیش کروں، فرمایا ما من عبد صالح یشتم، کہ بندہ صالح کو اگر کوئی گالی دیتا ہے، فیقول، اور وہ مومن جو روزہ دار ہے وہ کہتا ہے انی صائم سلام علیک، میں روزے سے ہوں تم پر میرا سلام، یعنی میں تمہارا گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا۔ لا اشتمک کما شتمتنی، اور جس طرح تو نے مجھے گالی دی ہے میں تجھے گالی نہیں دیتا، الا قال الرب تبارک و تعالی، تو خداوند عالم اس بندے مومن کو کیا اجر عنایت کرتا ہے؟ استجار عبدی بالصوم من شر عبدی فقد اجرتہ من النار، فرمایا کہ اس بندے مومن نے میری خاطر روزے کی وجہ سے اس دوسرے شخص کو گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، فرمایا فقد اجرتہ من النار، میں نے بھی اسے آتش جہنم سے آزاد کیا۔ بس انسان روزے نے آ کر اس کو روک دیا، بس اگر انسان ارادہ کرے اور روزے کی حالت میں نہ ہو اور دوسرا گالی دے اور انسان گالی کا جواب گالی میں نہ دے تو کر سکتے،
جس طرح ماہ مبارک رمضان میں انسان کر سکتا ہے تو دوسرے مہینوں میں بھی کر سکتا ہے۔ ارادہ انسان کا کبھی ہونا چاہیے۔ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیابان سے آپ اصحاب کے ہمراہ گزر رہے ہیں کہ بیابان میں آپ رکے، توقف کیا، اصحاب سے فرمایا کہ رک جائیں، ابھی ایک ایسا شخص ہم سے ملحق ہونے والا ہے کہ 3 دن سے شیطان نے اس پر نفوذ نہیں کیا، اور 3 دن سے شیطان اس کو وسوسہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ یعنی وہ ایسا شخص ہم سے ابھی ملنے والا ہے کہ جو 3 دن سے شیطان سے محفوظ ہے۔ سب لوگ بیابان میں وہ اس شخص کے انتظار میں ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لاغر، نحیف، کمزور عرب ایک لاغر حیوان پر، شتر پر سوار رسول خدا کی خدمت میں پہنچتا ہے اور عرض کرتا ہے من رسول اللہ، تم میں سے رسول خدا کون ہے؟ تو اصحاب نے کہا کہ رسول خدا یہ ہیں۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ 3 دن سے میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور بت پرستی سے ہاتھ اٹھا لوں، 3 دن سے میں نے ارادہ کیا۔ عزیزاً دیکھیں، ارادہ، انسان کا ارادہ اگر قوی ہو شیطان اس کو وسوسہ نہیں کر سکتا۔ انسان ارادہ کرے، یا رسول اللہ 3 دن سے میں نے ارادہ کیا ہے کہ اسلام کی حقیقت کو میں نے دیکھا اور ارادہ کیا کہ مسلمان ہو جاؤں اور بت پرستی سے میں ہاتھ اٹھا لوں، اور آپ کی خدمت میں مدینہ جا رہا تھا کہ اس بیابان میں نے آپ کو پا لیا، یا رسول اللہ مجھے شہادتین کی تلقین کریں۔ رسول گرامی اسلام نے شہادتین تلقین کی۔ شہادتین اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، شہادتین کہیں مسلمان ہو گیا۔ اب عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 5 وقتی نماز ادا کرو، ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھو، اگر تمہیں وہ استطاعت حاصل ہو جائے تو بیت اللہ کا حج کرو، اور اپنی زکوٰۃ ادا کرو اپنے مال سے، اور اپنے مال کو پاکیزہ کرو۔ یہ وظائف بیان کرنے کے بعد عرض کرتے یا رسول اللہ یہ وظائف میرے لیے بس ہیں، کافی ہیں، خدا حافظی کی چلا گیا۔ رسول گرامی اسلام بھی اصحاب کے ہمراہ اسی بیابان میں اپنے وہ سفر کو جاری رکھتے ہوئے ابھی تھوڑی دور پہنچتے ہیں کہ آپ نے اصحاب سے فرمایا کہ رک جائیں۔ اے رسول اللہ اب کیا ہوا؟ فرمایا کہ وہ عرب جو ابھی مسلمان ہوا تھا اس کی رحلت ہوگی، وفات پا گیا۔ یا رسول اللہ اس کو کیا ہوا؟ فرمایا کہ اس کی اونٹنی کسی گہری جگہ گری ہے اور وہ اس اونٹنی سے گرا اور وہیں پر مر گیا، چلیں اس کی تجہیز و تکفین کے لیے۔ رسول خدا اور تمام اصحاب وہاں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی رحلت ہو گئی۔ رسول خدا نے فرمایا ایک خیمہ لگایا جائے اور کوئی بھی خیمے میں داخل نہ ہو۔ میت کو خیمے میں لایا گیا، رسول گرامی اسلام نے خود غسل کیا، غسل دیا، کفن دیا، اور جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ کی جبین مبارک اور آپ کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ ملائکہ الہی، بہت زیادہ ملائکہ الہی اس مرد مومن اور مرد مسلمان کی استقبال کے لیے آئے ہیں، اور اس کی استقبال کے لیے آئے ہیں، اور یہ ابھی اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ یا رسول اللہ اس نے نہ نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ حج کیا ہے، اسلام کے احکامات میں سے کسی پر عمل نہیں کیا، ابھی تو مسلمان ہوا، تھوڑی دیر کے بعد اس کی رحلت ہوگی۔ ارادہ، انسان اگر ارادہ کرتا ہے مصمم صدق کے دل سے، اگر انسان ارادہ کرتا ہے، اب ارادہ جو ہے وہ انسان اپنی یہ ماہ مبارک رمضان ارادے کی قوت کا مہینہ ہے، انسان اپنے ارادے کو کبھی کر سکتا ہے۔ دوسرا واقعہ ملاحظہ کریں کہ احمد ابن محمد ابی نصر بزنتی امام رضا صلوات اللہ وسلام علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا ابن رسول اللہ
چند سالوں سے، کئی سالوں سے میں دعا کر رہا ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، اور دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے میں مایوس ہو گیا ہوں، اور خدا سے ایک بدبینی سی میرے اندر پیدا ہوگی۔ اور عزیزاً یہ مسئلہ ہمارے ساتھ بھی پیش آتا ہے، ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ انسان کی ایک آرزو ہے، ایک خواہش ہے، ایک طلب ہے، اور وہ پوری نہیں ہو رہی، اور خدا کے حضور وہ دعا کرتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، 1 سال 2 سال، ممکن ہے کئی سال گزر گئے ہوں، وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو انسان کے اندر ایسا نہ ہو، انسان کے ایمان، یقین اور انسان کا خدا پر وہ اعتقاد وہ محکم ہونا چاہیے۔ دعا انشاءاللہ یہ بحث بھی ہم وہ پیش کریں گے کہ دعا خود دعا مطلوب ہے اور مقصود ہے۔ دعا یعنی خدا کے ساتھ ہم کلام ہونا۔ انسان دعا میں جو طلب کرتا ہے وہ قبول ہو یا نہ ہو، وہ پوری ہو نہ ہو، خود دعا کرنا، خدا کے حضور گڑ گڑانا اور خدا سے راز و نیاز کرنا، یہ خود مطلوب ہے، یہ خود مقصود ہے، یہ خود عبادت ہے، یہ اپنے مقام پہ خود عبادت ہے۔ انسان مایوس نہ ہو۔ لہذا ممکن ہے کہ انسان کی دعا ایک مدت تک قبول نہ ہو، یعنی وہ اس کا مطلوب جو اس نے چاہا ہے وہ پورا نہ ہو۔ آپ ملاحظہ کریں حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ خداوند عالم کے وہ اولو العزم انبیاء میں سے ہیں کہ جب انہوں نے نفرین کی اور فرعون اور فرعونیوں کے لیے بد دعا کی خدا کے حضور، تو اس دعا کے قبول ہونے، یعنی حضرت موسیٰ کے دعا کرنے اور فرعون کے غرق ہونے میں 40 سال کی مدت گزر گئی۔ 40 سال گزر گئے۔ لہٰذا اگر کسی کی دعا فوری قبول نہیں ہوتی تو ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم اس شخص کی دعا کو سنا نہیں ہے، نہ سنا ہے۔ پھر دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ بہت ساری روایات جو ہیں وہ اس میں موجود ہے۔ بعض اوقات انسان مومن اپنے لیے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے جو انسان کے حق میں مفید نہیں ہے، فائدے میں نہیں ہے، نقصان میں ہے۔ لہذا ہمیشہ انسان خدا سے دعا کرے، اللہم اعطنا خیر الدنیا والآخرہ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ قم میں جب حضرت معصومہ کے حرم کی طرف ہم جاتے اور اکثر جناب آیت اللہ العظمیٰ آغا حسن زادہ آملی کی زیارت کرتے راستے میں، تو ہمیشہ ایک دعا دیتے کہ انشاءاللہ خیر ببینی، خیر ببینی۔ عزیزاً ہمیں نہیں معلوم ہماری خیر کس میں ہے، نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم میری خیر کس میں ہے، کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے خیر ہے، میرے لیے بھلائی ہے، میرے لیے بہتر ہے، یہ میرے نقصان میں ہے۔ لہذا ہمیشہ خدا سے انسان یہ دعا کرے، اللہم آتنا خیر الدنیا والآخرہ، خدایا مجھے نہیں معلوم دنیا و آخرت کی بھلائی اور خیر کس میں ہے، خدایا تو بہتر جانتا ہے، لہذا جو دنیا کی خیر ہے مجھے عنایت فرما، جو آخرت کی خیر ہے وہ مجھے عنایت فرما۔ ایک نقطہ۔ دوسرا کہ خداوند عالم بعض اوقات اس مومن کی آواز کو اور بار بار خدا کی بارگاہ میں آنا اس قدر پسند ہے کہ خداوند عالم ملائکہ سے کہتا ہے کہ میرے اس بندے کی مراد کو ابھی روک کے رکھیں تاکہ یہ بندہ مومن بار بار میری بارگاہ میں آئے، بار بار میری بارگاہ میں آئے۔ لہذا دعا کرنے سے آپ خستہ نہ ہوں، نہ تھکیں، بار بار دعا کریں۔ یہ بندے خدا عرض کرتا ہے، یا ابن رسول اللہ، خداوند عالم سے حاجت طلب کی ہے اور اتنا عرصہ گزر گیا، میری حاجت پوری نہیں ہوتی، اور اس وجہ سے میں وہ ایک بدبین سا اور مایوس سا ہو رہا ہوں، مایوس سا ہو رہا ہوں۔ عزیزاً یہاں توجہ فرمائیے گا، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس سے کہ اگر میں تمہیں کسی چیز کا وعدہ دوں، تم سے وعدہ کروں، تو کیا تم مجھ پر اعتماد کرو گے؟ یہ ابھی نصر بزنتی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ، میں اعتماد کروں گا، مجھے اعتماد ہے، اس لیے کہ آپ امام ہیں اور حجت خدا ہیں، آپ جو وعدہ کریں گے مجھے اعتماد ہے اس پر۔ تو امام نے فرمایا، اے بندے خدا، خداوند عالم نے تجھ سے وعدہ کیا ہے، ادعونی استجب لکم،
کہ تم دعا کرو میں قبول کرتا ہوں، تو تمہیں مجھ پر اعتماد ہے، خدا پر اعتماد نہیں ہے؟ مجھ پر اعتماد ہے، خدا پر اعتماد نہیں ہے۔ خدا نے خود وعدہ کیا ہے کہ دعا کرو میں دعا قبول کرتا ہوں، اور اگر دعا قبول نہیں ہوئی اس میں تیری مصلحت ہے، تیری اس میں سعادت ہے۔ لہذا عزیزان، ماہ مبارک رمضان ماہ تقویت ارادہ ہے۔ انسان اپنے ارادے کو قوی کرے اور یقین جانیں کہ ارادہ انسان کا اگر وہ قوی ہو جائے، وہ بہت ساری مشکلات جو دوسرے ایام میں ہے انسان ان سے اجتناب کر سکتا ہے۔ یہی ماہ مبارک رمضان میں جب انسان حلال چیزوں سے اجتناب کر سکتا ہے تو ماہ مبارک رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں اور دوسرے ایام میں کیا وہ حرام الہی سے اجتناب نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ بس یہ کہنا کہ میں نہیں کر سکتا اور میرے لیے مشکل ہے، نہ عزیزان، مشکل نہیں ہے، ارادہ چاہیے۔ ہمارا ارادہ کبھی نہیں ہے، خدا پر ایمان کبھی نہیں ہے۔ ماہ مبارک کے آثار میں سے ایک اہم ترین اثر تقویت ارادہ، اپنے ارادوں کو جو ہے وہ قوی، اور ماہ مبارک رمضان ارادوں کو قوی کرتا ہے۔ لہذا عزیزاً، ماہ مبارک رمضان اس ماہ کی اس فرصت کو غنیمت سمجھیں۔ عزیزان، یہ شب و روز وہ الہی، اگرچہ تمام ایام تمام ساعات الہی ساعات ہیں، لیکن یہ مخصوص ساعات ہیں، یہ مخصوص ایام ہے، یہ مخصوص مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے انسان کے اعمال کے ثواب کو کئی برابر کر دیا۔ ایک آیت کا ثواب پورے ختم قرآن دوسرے ایام میں ختم قرآن کے برابر قرار دیا ہے۔ انسان کی نیند کو عبادت قرار دیا ہے، انسان کے تنفس سانس لینے کو تسبیح الہی میں شمار کیا ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان کہ یہ وہ مقدس اور پاکیزہ مہینہ ہے کہ جس میں تمام کتب آسمانی اسی ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوئی ہیں، اور اسی طرح بہت ساری شخصیات کا عروج بھی اسی ماہ مبارک رمضان میں ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا عروج اسی ماہ میں ہوا ہے، حضرت موسیٰ کا عروج اسی ماہ میں ہوا ہے، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا عروج اسی مہینے میں ہوا ہے۔ اب حدیث کو ملاحظہ فرمائیں کہ یہ ماہ مبارک رمضان کہ اس میں خداوند عالم نے قرآن کو نازل کیا، اور اسی طرح جو ہے وہ کہ ان ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام قال نزلت التوراۃ فی 6 مدین من شہر رمضان، 6 ماہ مبارک رمضان کو خداوند عالم نے تورات نازل فرمائی۔ ونزل الانجیل فی 12 مدت من شہر رمضان، 12 ماہ مبارک رمضان کو انجیل نازل فرمائی۔ ونزل الزبور فی لیلۃ 18 من شہر رمضان، 18 ماہ مبارک رمضان کو خداوند عالم نے زبور نازل فرمائی۔ ونزل القرآن فی لیلۃ القدر، اور شب قدر میں خداوند عالم نے اس قرآن حکیم کو نازل فرمایا۔ لہذا یہ ماہ مبارک وہ مقدس مہینہ ہے، اور اس کو ضائع نہ کریں، اور اس فرصت سے وہ حتماً جو ہے وہ ملاحظہ کریں، استفادہ کریں کہ رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کو اور اس کی رحمت کو اور اس کی نورانیت کو اگر کوئی شخص جان لے، لو یعلم العبد ما فی رمضان، اگر کوئی شخص یہ جان لے کہ ماہ مبارک کے رمضان میں کیا سعادت ہے، کیا خوشبختی ہے انسان کے لیے، لود ان یکون رمضان السنہ، تو وہ بندے مومن اس کی خواہش اور تمنا ہوتی کہ کاش یہ پورا سال ماہ رمضان ہوتا۔ اس قدر ماہ رمضان میں خدا کی رحمت، خدا کی وہ عنایت عام ہے کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، اور آئندہ انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی اور خصوصاً گرمی میں روزوں کی فضیلت، اور پھر انشاءاللہ ہم اپنی بحث کو قرآن کریم کی اور قرآن کریم کے نازل ہونے اور قرآن کریم میں جو ہدایت اور تربیت ہے
وہ اس طرف ہم انشاءاللہ بحث کریں گے. اور پھر میں عزیزان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اپنے سوالات خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں روزوں کے حوالے سے یا نماز یا دیگر مسائل کے حوالے سے اگر کوئی مشکل ہو تو وہ مسجد کا نمبر آپ کے پاس موجود ہے، تو وہ سوال جو ہے وہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اگلے دن جو ہے وہ اس کا جواب دیں گے. اور بحث کے آخر میں ہم ایک دو شرعی مسائل کی طرف جو ہے وہ اشارہ کریں گے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے، کہ ماہ مبارک رمضان میں روزہ ہر مکلف پر روزہ واجب ہے. البتہ انشاءاللہ آئندہ بحث میں ذکر کریں گے کہ وہ کچھ افراد روزے سے مستثنیٰ ہیں اور وہ کون کون سے افراد ہیں. تو روزہ جو ہے واجب ہے، مرد و زن، مرد اور خاتون سب پر روزہ واجب ہے. خاتون بچیاں بالغ جب ہوتی ہیں تو ان پر روزہ واجب ہے، اور بچی بالغ شرعی طور پر 9 سال قمری 9 سال جب اس کے پورے ہو جائیں تو وہ بالغ ہے، تو اس پر روزہ رکھنا واجب ہے. قمری 9 سال یعنی چاند کے لحاظ سے 9 سال اس کے پورے ہو جائیں. تو عیسوی لحاظ سے یہ بچی جب 8 سال 8 مہینے اور 20 دن کی ہو جائے تو اس کے 9 سال قمری کامل ہو جاتے ہیں، تو ایسی بچی پر روزہ واجب ہے. میں وہ تعصب سے یہ کہوں گا کہ بعض ہمارے والدین بچی 9 سال کامل اس کے ہو چکے ہیں قمری، یعنی 8 سال 8 مہینے اور 20 دن اس کے کامل ہو چکے ہیں، تو پھر بھی والدین کہتے ہیں کہ نہ ابھی یہ بچی ہے، ابھی چھوٹی عمر ہے اس کی اور اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، یہ روزہ کیسے رکھے گی. اور عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ والدین اپنی ایسی بچیوں کو روزہ نہیں رکھواتے، وہ غلط کرتے ہیں. ایسا نہ کریں. جب بچی کی عمر یہ 9 سال قمری پوری ہو گئی ہے، بچی کو روزہ رکھوائیں، اس پر روزہ واجب ہے، شرعی طور پر واجب ہے. ہاں وہ استثنائی موارد الگ ہیں کہ کوئی نہایت کمزور ہو تو وہ تو عام انسان بھی اگر کمزور ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس پر بھی روزہ پھر واجب نہیں ہوگا. بچی اگر وہ اتنی عمر اس کی ہو گئی ہے تو اس پر روزہ واجب ہے. اور فقط یہ بہانہ کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، یہ شرعی طور پر والدین بھی وہ اس میں موظف ہیں، ان کا وظیفہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس سے پہلے وہ روزے کی ترغیب دیں، اور بچی جب 9 سال کامل ہو جائے تو اس پر روزہ واجب ہے اور وہ اس کو روزہ رکھوائیں. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم جو ہمارا خالق ہے اور جس نے شریعت نازل کی ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس عمر کی بچی روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی. جب وہ روزہ خداوند عالم جب واجب قرار دیا ہے تو وہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور اس کو ہم نے عملی طور پر دیکھا ہے. عملی طور پر ہم نے اس کو دیکھا ہے. ہم اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کو ہم نے جو ہے وہ 9 سال سے پہلے ہم نے روزہ رکھوایا اور انہوں نے روزہ رکھا، اور 9 سال کے بعد ان بچیوں نے پورے روزے رکھے. بچی روزہ رکھ سکتی ہے، اور شریعت نے جو واجب قرار دیا ہے تو وہ شارع مقدس اور خداوند عالم بہتر جانتا ہے کہ یہ بچی روزہ رکھ سکتی ہے، تبھی اس کے لیے واجب قرار دیا ہے. لہذا بچیوں کو روزہ رکھوائیں 9 سال جب کامل ہو جائیں. دوسرا کہ لڑکا 15 سال قمری جب اس کے کامل ہو جائیں تو وہ بالغ ہے اور اس پر روزہ واجب ہے، نماز روزہ اس پر واجب ہے. تو عیسوی کے لحاظ سے 15 سال قمری بنتے ہیں 14 سال 7 مہینے اور 15 دن. 14 سال 7 مہینے 15 دن جب ہو جائیں تو 15 سال قمری جو ہیں وہ اس کے کامل ہو جاتے ہیں، تو اس پر روزہ واجب ہے. وہ روزہ رکھے. اور یہ لڑکے کے بالغ ہونے کی علامات میں ایک تو سن ہے، یہ اس کی عمر 15 سال قمری. دوسرا جو ہے وہ منی کا خارج ہونا، اس صورت میں بھی بچہ بالغ ہو جاتا ہے. اور زیر ناف سخت بالوں کا اگانا، اسی طرح چہرے اور ہونٹ کے نیچے سخت بالوں کا اگنا، کہ اس سے بچہ بالغ یہ ہونے کی علامت ہے. البتہ سینے کے بال اور زیر بغل بالوں کا اگنا یا آواز کا بھاری ہونا یہ بالغ ہونے کی علامت شمار نہیں ہوتے. یہی ہم نے جو پہلے 4 علامات بیان کی ہیں لڑکے کے بالغ ہونے کی علامت ہیں، ان میں سے کوئی ایک علامت ظاہر ہو جائے تو وہ بالغ شمار ہوتا ہے اور اس پر روزہ واجب ہے. کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، اور خداوند عالم ہماری اس طاعت و عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.